یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ زمین میں سے وہ چیزیں کہ جو حلال اور پاکیزہ ہیں، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے پیروں کی اتباع نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 ہے۔ اسی کے ساتھ اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، فرمایا ایمان والو، جو ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا ہے نا وہ کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے رزق حلال، رزق پاکیزہ کے کھانے کا ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ حرام سے بچو اور حلال روزی کماؤ اور حلال روزی کھاؤ۔ رزق حلال کے کھانے کا، رزق حلال کے کمانے کا اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا ہے۔ انسان کو زندگی برقرار رکھنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے اکل و شرب یعنی کھانے اور پینے کی شدید حاجت ہے، کہ ظاہر انسان اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھائے بھی اور پیے بھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی اسلام میں ہمیں رزق کی تلاش کرنے کی باقاعدہ ترغیب دی گئی ہے کہ انسان اپنے رزق کو تلاش کرے، گھر نہ بیٹھ رہے، بلکہ رزق حلال کمانے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلے۔ اور ساتھ یہ بھی شرط لگا دی گئی کہ رزق حلال کمانے کے لیے تم نے اپنے گھر سے نکلنا ہے، ساتھ شرط یہ ہے کہ اس طرح رزق نہیں کمانا کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ کسی پر ظلم نہیں کرنا، کسی پر جبر نہیں کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ رزق اس انداز کے اندر اللہ رب العزت سے مانگنا ہے اور رزق کو تلاش کرنا ہے کہ رب ناراض نہ ہو، رب ناراض نہ ہو، اور رزق کو تلاش کرنا ہی کرنا ہے۔ اور رزق کو تلاش کرنا، رزق کی تلاش کے اندر نکلنا، یہ مسلمان پر لازم قرار دیا گیا ہے کہ بندہ گھر نہ بیٹھ رہے کہ میرے مقدر کا جو ہے وہ تو مجھے مل ہی جائے گا، یہ نہیں ہے، بلکہ اس کو لازم ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکلے اور رزق کو تلاش کرے۔ اور ساتھ حدیث پاک کے اندر یہ بھی بیان آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رزق بندے کو ایسے تلاش کرتا ہے، رزق بندے کو ایسے ڈھونڈتا ہے، فرمایا جیسے موت انسان کو تلاش کرتی ہے، جیسے موت انسان کو تلاش کرتی ہے۔ جہاں کہیں بھی ہو، اگر وقت آ جائے تو بندے کو موت آ جاتی ہے، اسی طرح رزق بندے کو تلاش کرتا ہے، اور جو اس کے مقدر کا ہوتا ہے وہ انسان کو مل کر ہی رہتا ہے۔ اور ساتھ حدیث پاک میں ایک اور بیان ہے، بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 120 دن کا ہوتا ہے نا اپنی ماں کے پیٹ کے اندر، یعنی ابھی گوشت کے بعد پھر وہ جب گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے نا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے، ابھی تو وہ ماں کے پیٹ میں ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس کی تقدیر لکھتا ہے، اور اس کے رزق کو لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے رزق کتنا حاصل کرنا ہے، اس کا رزق ہے کتنا۔ تو جب انسان کا رزق لکھ دیا گیا ہے اور اتنا انسان کو مل کر ہی رہنا ہے،
تو انسان کو چاہیے کہ رزق کو تلاش کرنے کے اندر حسن پیدا کرے، ایسا کام نہ کرے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ کسی مسلمان پر ظلم، کسی مسلمان پر جبر کر کے اگر رزق حاصل کیا گیا تو ظاہر ہے وہ گناہ گار ہو جائے گا بندہ، اس انداز میں تلاش کرنے والا۔ تو اپنی تلاش کے اندر حسن پیدا کرے اور اس انداز کے اندر رزق تلاش کرے کہ وہ رزق تلاش کرنا اس کے لیے عبادت بن جائے۔ بچوں کے لیے رزق تلاش کرنا یہ کیا ہے؟ یہ بھی عبادت ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھے کہ میں نے رزق تلاش کرنا ہے، رازق کو نہیں بھولنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں بھولنا۔ رزق تلاش کرنے کے لیے نکلنا ہے، اللہ پر توکل کر لینا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اور پھر رزق تلاش کرنا ہے۔ اور جب بندہ اس انداز کے اندر رزق تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے تو پھر بندہ خالی نہیں آتا۔ دیکھیں پرندے بھی تو ہیں نا، صبح کیا ہوتا ہے، وہ صبح گھونسلوں سے اپنے باہر نکل جاتے ہیں، جب شام کو واپس اپنے گھونسلوں میں لوٹ رہے ہوتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ رب جو پرندوں کو جو ہے وہ رزق عطا فرما رہا ہے، جو پرندوں کو، جانوروں کو رزق دے رہا ہے، تو جو اس کی مخلوق اشرف مخلوق ہے، کہ اللہ انہیں رزق نہیں دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کو رزق عطا فرمائے گا۔ اور رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ یہ آیہ پاک انسان کو بہت ساری ٹینشنوں سے فری کر دیتی۔ یہ جو پریشانی ہوتی ہے نا جناب، پتہ نہیں اب کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، اس عروج پر مہنگائی پہنچ گئی، ہم بیٹھ کر تبصرے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح تبصرے کرنے سے ویسے بنتا تو کچھ نہیں ہے، بندہ خام خواہ اپنی پریشانی بڑھا رہا ہوتا ہے، خام خواہ جو ہے وہ تبصرہ کر کے اور تجزیہ کر کے اپنی پریشانی میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ رزق کی تلاش کے اندر نکلے، رزق کو تلاش کرے، اللہ پر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ کرے، اور اس آیت کو اپنے ذہن کے اندر نقش کر لے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ کوئی چوپایا، کوئی جانور زمین پر ایسا نہیں ہے، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے پر نہ لے لیا ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جاندار کا، ہر چوپائے کا رزق اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کو رزق عطا فرماتا ہے۔ تمہارا رزق تو انسان کو ملنا ہی ملنا ہے، انسان کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے، کسی کے مقدر میں تھوڑا ہے، کسی کے مقدر میں زیادہ ہے، اور اس پر ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی بندے کو دنیا کے اندر جو ہے وہ تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، غربت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کے صدقے اللہ تبارک و تعالی بندے کی آخرت کی جو منازل ہے وہ آسان فرما دے گا، آخرت کی منازل آسان فرما دے گا۔ جس طرح کہ وہ روایت میں نے کئی دفعہ پہلے بھی بیان کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ فرمایا کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا نا، تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا، کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جائے گا، تھوڑے عملوں پر اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ لہذا یہ مال کا کم ہونا، مال کا تھوڑا ہونا، اس میں بندے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رضا پر بندے کو راضی رہنا چاہیے کہ جو میرے لیے بہتر تھا نا وہ اللہ نے مجھے عطا فرما دیا ہے، میرے لیے یہی بہتر تھا۔ تو اس پر صبر کرے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے شکر کا ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، فرمایا ایمان والو پاکیزہ رزق کھاؤ، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے نا پاکیزہ کھاؤ، اور فرمایا وشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، اللہ کا شکر ادا کر۔ جس حال میں رب رکھے نا انسان کو اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ یہ مرو مرو جو ہے وہ بیٹھ کر پریشانیاں بیان کرنا، بیٹھ کر جو ہے وہ تبصرے کرنا، بیٹھ کے تجزیے بیان کرنا، اس طرح ہمارے کرنے سے ہوتا کچھ بھی نہیں، اور بعض اوقات ہم وقت ہی ضائع کر رہے ہوتے ہیں، ہم بیٹھ کر مہنگائی پر بڑا رونا رو رہے ہوتے ہیں۔ جناب چلو مہنگائی ہو تو رہی ہے، لیکن ہمارے تبصرہ کرنے سے، تجزیہ کرنے سے مہنگائی کو کم نہیں ہو جائے گی۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں مزید جو ہے وہ رزق کی تلاش میں نکلنا ہے، اور رزق حلال کمانے کی کوشش کرنی ہے،
اور حرام کے لقمے سے بچنا ہے۔ اگر انسان کے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ چلا گیا نا تو تباہی ہے، نری تباہی ہے۔ اور جس بندے کے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ چلا جائے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا، اللہ ایسے بندے کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ اور ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل اللہ الا طیبا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ طیب ہے، رب پاک ہے، اور رب تعالیٰ پاک کو ہی قبول فرماتا ہے۔ رب پاک ہے، پاک کو ہی قبول کرتا ہے۔ ہم نے اپنے رزق کو پاک رکھنا ہے، حرام کی طرف نہیں جانا، کیونکہ حرام تو نری تباہی ہے، حرام تو نری بربادی ہے۔ انسان دعائیں کرتا رہے، اگر حرام کا لقمہ کھا لیا تو دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ حرام کا لقمہ کھا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن تک اس بندے کی عبادت کو قبول نہیں کرتا، 40 دن تک اس کی بندے کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ طویل سفر کرتا ہے، طویل سفر کرتا ہے، لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال جو ہے وہ گرد آلود ہوتے ہیں، کپڑے بھی اس کے گرد آلود ہوتے ہیں، اور وَيَمُدُّ يَدَيْهِ، اور وہ بندہ اپنے ہاتھوں کو ایسے اللہ کی بارگاہ میں بلند کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب۔ وہ گڑ گڑاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور حال یہ ہے کہ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ بندہ دعائیں اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے اور یا ربی یا ربی یا ربی کہہ کر اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام کا ہے، اس نے جو لباس پہنے وہ بھی حرام کا ہے، جس چیز سے وہ غذا حاصل کرتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کر لے گا، اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کر لے گا؟ تو جب تک انسان کا رزق پاک نہ ہو، رزق پاکیزہ نہ ہو، تو انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ رد کر دی جاتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت حاصل نہیں کر سکتی۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص کو فرمایا تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں آئے نا اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتائیں نا کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں دعا کروں تو اللہ میری دعا کو قبول کر لے، میری دعائیں قبول ہونے لگ جائے، ایسا عمل بتا دے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو فرمایا یا سعد اطب مطعمک، فرمایا اے سعد اپنے لقمے کو پاک کر لے، اللہ تجھے مستجاب الدعوات بنا دے گا، اپنا لقمہ پاک کر۔ آج ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہم جو کماتے ہیں، ہماری جو کمائی ہے، ہمارا جو لقمہ کمانا ہے، یہ پاک ہے؟ کہیں اس میں حرام کی آمیزش تو نہیں آ رہی؟ کہیں ہم حرام کی طرف تو نہیں جا رہے؟ ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، حالانکہ رب تعالیٰ تو قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، فرمایا تم اپنے رب سے دعا مانگو، رب تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا، رب تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ آج ہم دعائیں کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کیا ہمارا لقمہ پاک ہے؟ کبھی کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے کمانے کے اندر حرام کی آمیزش تو نہیں آ رہی؟ اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہمارا مال کہاں سے آ رہا ہے، ہم کہاں پر خرچ کر رہے ہیں، کیسے کما رہے ہیں اس مال کو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث سماعت کرے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان، فرمایا
لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا لا یبال المرء ما اخذ منہ، بندے کو یہ پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ اس کا مال کہاں سے آ رہا ہے، بندے کو یہ پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ میرا مال جو میں کما رہا ہوں یہ کہاں سے آ رہا ہے، اب من الحلال ام من الحرام، یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ فرمایا ایک زمانہ آئے گا بندے کو پرواہ نہیں ہوگی، صرف اور صرف بندے کو یہ ہوگا کہ میرے پاس مال آئے، میں مالدار بن جاؤں، میں دولت والا بن جاؤں، میرے پاس جو ہے وہ یہ ہو جائے، میرے پاس یہ آ جائے۔ فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کو پرواہ نہیں ہوگی اس چیز کی کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ آج یقین کریں، ہم اپنے معاشرے پر غور کر کے دیکھ لیں، ہم کیا اس بات پر غور کرتے ہیں کہ ہمارا یہ مال کہاں سے آ رہا ہے؟ آیا حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے؟ کہیں فراڈ کر کے تو نہیں ہم پیسے کما رہے، کہیں ہم چیزوں میں ملاوٹ کر کے تو نہیں پیسے کما رہے، کہیں ہم کسی کو دھوکہ دے کر تو نہیں پیسے کما رہے، کہیں ایسا تو نہیں ہماری ڈیوٹی ہے، ہم ڈیوٹی کرتے ہیں لیکن اس ڈیوٹی کے اندر ہم ڈنڈی مار رہے ہوتے۔ ہماری 5 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے کہ میں نے 5 گھنٹے جو ہے یہ کام کرنا ہے، کیا میں 5 گھنٹے واقعی کام کرتا ہوں یا پھر جب مالک چلا جاتا ہے میں بیٹھ جاتا ہوں؟ ہر بندہ ویسے تو سوچ رہا ہوتا ہے میں تے حلال ہی کمانا وا، نو جی نا، میں تے حرام کما جا، نو میں اج نہیں کیتا، میں فلاں عمل نہیں کیتا، میں حرام نہیں کما سکتا، نا جی نا۔ بندہ اس بات میں بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے، بھائی اچھا کرتے کیا ہو؟ کہتے جی میں جناب فلاں جگہ پہ ملازمت کرتا ہوں۔ اچھا، جب ملازمت کرتے ہیں، جب مالک چلا جاتا ہے پھر کیا کرتے؟ بیٹھ جاتے ہیں نا۔ جس طرح مالک کی موجودگی میں آپ کام کرتے ہیں، کیا اس کی غیر موجودگی میں بھی ایسے ہی کام کرتے ہیں؟ بھلا بتائیں نا ذرا۔ پھر بندہ غور کرتا ہے کہ ہاں میں تو وہ ڈنڈی مار رہا ہوتا ہوں، مالک چلا گیا میں بیٹھ گیا اور اپنے کاموں کے اندر میں مصروف ہو گیا، تو یہ جتنا ٹائم تو نے کام نہیں نہ کیا، یہ اتنے ٹائم کے پیسے لینے تیرے لیے جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ تیرے لیے جو جائز تھا وہ یہ تھا کہ تو نے کام کر کے پیسے لینے ہیں، اور تو جو ہے وہ بیٹھا رہا ہے، تیرے لیے کیسے جائز ہو گیا؟ ملاوٹ کر کے ہم پیسے کما رہے ہوتے اور ہم اپنے آپ کو حاجی صاحب کہہ رہے ہوتے۔ جناب کس چیز میں آج ملاوٹ نہیں ہے؟ کس چیز میں ملاوٹ نہیں ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی، جس نے دھوکہ دیا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے، ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ ہمارے اپنے کرتوت، ہمارے کارنامے ایسے بن چکے ہیں اور ہم کوس رہے ہوتے ہیں حکمرانوں کو، ہم کوستے ہیں حکمرانوں کو۔ ہم اپنے کردار پر غور کریں، یقین کریں۔ اب اس زمانے کے اندر میں یہ کہتا ہوں شریف وہی ہے جس کو موقع نہیں ملا، اور جس کو موقع ملا اس نے جانے کو نہیں دیا۔ ملاوٹ کس چیز میں ہم ملاوٹ کر جاتے ہیں؟ دودھ میں ملاوٹ، پانی تو پانی ہے، پتہ نہیں اس میں کس چیز کی ہم ملاوٹ کر جاتے ہیں، اور معاذ اللہ زہر بنا کر لوگوں کو پلا دیتے ہیں۔ ہم لال مرچ جو ہوتی ہے نا، سرخ مرچ، اس میں نہ جانے ہم کس چیز کی ملاوٹ کر دیتے ہیں، اینٹوں کا کھورا اس میں ملا دیا جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، حضور ہمیں بخشوا لیں گے۔ بھائی امتی ہو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تو حضور کی سیرت کو تو دیکھو، حضور کے فرمان تو سنو۔ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ تمہیں سنائی نہیں دیا؟ حضور نے فرمایا من غش فلیس منا۔ آج کل فی زمانہ مجھے بتائیں کوئی چیز خالص ملتی ہو تو، کوئی چیز خالص ملتی ہو، یقین کریں دھوکے دہی، ڈرامے بازی، فراڈ ہمارے اندر رچ بس چکا ہے، رچ بس چکا ہے، اور ہمارے رونے نہیں ختم ہوتے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم حلال کا کما کر کھانا ہمارے لیے مشکل ہو گیا، مشکل دکھائی دیتا ہے۔ دھوکہ دہی، ملاوٹ کرنا، فراڈ کرنا، اور فی زمانہ جو فراڈ آج کل چلتے ہیں، اللہ اکبر، ہمارے مسلمان کر رہے ہوتے ہیں فراڈ، دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی کو میسج کر دی یا کسی کو کال کر دی، میں آپ کا فلاں رشتہ دار بول رہا ہوں، میں آپ کو جو ہے ایک کوڈ بھیج رہا ہوں، آپ اپنا شناختی کارڈ کا نمبر مجھے دے دیں، میں آپ کو اتنے پیسے بھیج رہا ہوں۔ وہ بیچارہ اگر اس کی باتوں میں آ جائے اور شناختی کارڈ کا نمبر اسے دے دے تو بظاہر اس کے پاس موبائل میں میسج تو آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس اتنے پیسے آ گئے، اور وہ ساتھ کہہ دیتا ہے کہ فلاں بندہ ہے نا، اس کو آپ ₹1,00,000 دے دیں اور بعد میں نکلوا لیجئے گا۔ اب وہ جب نکلوانے کے لیے جاتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہاں پر کچھ بھی طرح طرح کے فراڈ، یقین کرے
طرح طرح کے فراڈ ہے. موبائلوں پر میسیج آ گیا جناب آپ کا 5 لاکھ روپیہ نکل گیا, آپ اتنے پیسے میرے جو ہے وہ موبائل میں ایزی پیسہ کروا دیں, میرے اکاؤنٹ میں بھیج دیں, 5 لاکھ روپیہ آپ کو مل جائے گا. اور جب دیکھا جاتا ہے تو فراڈ, اعلیٰ اعلیٰ قسم کے فراڈ کیے جاتے ہیں, دھوکہ دیا جاتا ہے. اور سمجھ رہے ہوتے ہیں جناب ہم کیا بات ہے ہماری, جناب ہم تو حاجی صاحب ہیں اور ہم مسلمان ہیں, ہمارا کریکٹر ہمارا کردار کیسا ہو گیا. اللہ اکبر. کوستے ہیں ہم حکمرانوں کو, میں یہ نہیں کہ کوئی حکمرانوں کی طرفداری کر رہا ہوں, نہیں, لیکن ہمارا اپنا کردار کیسا ہے, ہمارا اپنا کردار کیسا ہے. آپ فروٹ کی ریڑھی پر فروٹ لینے کے لیے چلے جائیں, اگر آپ کو وہ صحیح فروٹ جو سامنے لگا ہوا ہے وہ دے دے تو بڑی بات ہوگی. سمجھ رہا ہوتا ہے میں یہاں پہ ڈنڈی نہ ماروں, میں یہاں پر اس کو خراب فروٹ نہ دوں تو میرے تو کام ہی نہیں چلے گا. اور تول کے اندر جو ہم کر رہے ہوتے ہیں جناب, یہ ریڑھیوں پر بیٹھے ہوئے لوگ جناب جو فروٹ بیچ رہے ہیں, چھوٹا سا اس کا کاروبار ہے, لیکن کیا ہے 2 نمبری کرنے سے وہ بھی باز نہیں آ رہا ہوتا, 2 نمبری کرنے سے وہ بھی باز نہیں آ رہا ہوتا, اور وہ تول کے اندر فرق کر رہا ہوتا ہے. حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید کی نص ہے اس بات پر. سورہ مطففین کی پہلی آیت اللہ نے ارشاد فرمایا ویل للمطففین, فرمایا ہلاکت ہے کم تولنے والوں کے لیے, ہلاکت ہے کم تولنے والوں کے لیے. جس کے لیے اللہ فرما دے ہلاکت ہے وہ بندہ بچ سکتا ہے, وہ بندہ بچ سکتا ہے, کبھی بھی نہیں بچ سکتا. ہمارے تول کے اندر ہم فرق کرتے ہیں, ڈنڈیاں ہم مارتے ہیں اور کوس ہم حکمرانوں کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا اپنا کردار ایسا ہے, ہم مسلمان ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر ہم غور کریں. اللہ اکبر. حضور نے ارشاد فرمایا من غش فلیس منا, جس نے ملاوٹ کی, کسی نے دھوکہ دیا, فرمایا وہ ہم میں سے ہے ہی کوئی نہیں ہے. حجاج بن یوسف کو کسی نے کہا تھا, بڑا ظالم بادشاہ نا, ہزاروں کی تعداد کے اندر اس نے مسلمانوں کا قتل کیا تھا. حجاج بن یوسف کو کسی نے کہا تھا کہ تو عمر جیسا بادشاہ کیوں نہیں بنتا, عمر جیسا حاکم کیوں نہیں بنتا. تو حجاج نے بڑا جواب دیا تھا. حجاج بن یوسف کہنے لگے تو مجھے تو کہہ رہے نا کہ تو عمر جیسا حاکم کیوں نہیں بن جاتا. تو حجاج بن یوسف کہتا ہے تم ابو ذر غفاری جیسی رعایا بن جاؤ نا تو میں عمر جیسا حاکم بن جاؤں گا. تم ابو ذر غفاری جیسی رعایا بنو تو صحیح, میں عمر جیسا حاکم بن جاؤں گا. ہم اپنے اوپر غور کریں, ہم اپنے اوپر غور کریں, کیا واقعی ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہیں, صحیح معنوں میں ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر اور آپ کی احادیث اور قرآن کی آیات پر عمل کرنے والے ہیں. ہمیں اپنے اوپر غور کرنا ہے. ہماری نمازیں, ہماری عبادتیں اس وقت ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی جب ہمارا رزق جو ہے وہ طیب ہوگا, جب ہمارا رزق پاک ہوگا, پھر اللہ کی بارگاہ میں ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی, ہماری عبادتیں بھی قبول ہوں گی. اور جب تک ہمارا رزق پاک نہیں نہ ہوگا, رزق پاک نہیں ہوگا, اس وقت تک ہماری نہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی, نہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. ہاں, ہمارے بڑے بڑے لوگ یقین کریں سود کا کاروبار کرتے, گرانٹے لیتے ہیں یہ بینکوں سے, اور یہ تو ہماری عوام ہے نا, یقین کریں ہمارا ملک ہی ایسے سمجھ لیں کہ ہمارا پورے کا پورا ملک ہی سود پر چل رہا ہے, سود پر چل رہا ہے. اللہ سے اعلان جنگ ہے جو بندہ سود کا کام کرتا ہے, اللہ سے اعلان جنگ کرنے. آئی ایم ایف سے ہم جو قرضے لیتے ہیں وہ کیا ہے, وہ سود پر ہیں. ہم نے جو قرضے لیے ہوئے ہیں, ہمارا ہر حاکم آنے والا آئی ایم ایف سے قرضہ لیتا ہے, کس بنا پر, سود پر, کہ ہم آپ کو بڑھا کر پیسے دیں گے. تو جس ملک کا نظام ہی سود پر چل رہا ہو, اس ملک کے اندر کہاں سے خوشحالی آئے گی؟ اس ملک کے اندر کبھی خوشحالی نہیں آ سکتی نہ, اور نہ اس ملک کی کبھی معیشت مضبوط ہو سکتی ہے کہ جس ملک کا نظام ہی سود پر چل رہا ہو. سود تو نری تباہی ہے, نری بربادی ہے جس کو اللہ حرام کر رہا ہے. اور حدیث پاک میں فرمایا گیا جو بندہ سود کا لین دین کرتا ہے, کاروبار کرتا ہے, وہ ایسے جیسے اللہ سے اس نے اعلان جنگ کیا ہوا ہے, معاذ اللہ. تو جنگ کر رہے ہیں اللہ سے. اللہ اکبر. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں سب سے پہلے یہ چیز اس پر غور کرنا ہے کہ ہم اپنے رزق کو پاک کریں, ہم اپنے رزق کے اندر حرام کی آمیزش نہ آنے دیں. ہم کاروبار کرتے ہیں, ہم کوئی چیز بیچتے ہیں, اس میں ہم جھوٹی قسمیں اٹھا کر معاذ اللہ جو ہے وہ بیچ رہے ہوتے ہیں. جھوٹی قسمیں اٹھانا تو ہمارے پاس ایسے جیسے کوئی کام ہے ہی کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں اللہ دی قسمیں مینوں تے انہیں دی آپ نہیں پہندی, جھوٹی قسم اٹھا گیا. او بھائی اللہ کے بندے تو سیدھی سیدھی بات کر, اگر تیرے مقدر میں رزق ہوا تجھے مل جائے گا, نہ ہوا تو نہ صحیح, کوئی اور صحیح, اور تیرا رزق تو لکھ دیا گیا ہے, اس پر ایمان رکھ, اللہ پر توکل کر.
اللہ پر بھروسہ رکھ، جھوٹی قسم نہ اٹھا، جھوٹی قسمیں نہ اٹھا بیچنے کے اندر، جھوٹ نہ بول، جھوٹ نہ بول، چھوڑ دے اس بات کو، جھوٹ ایک لعنت ہے، کبیرہ گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں جھوٹ نہ بولیے تو کام ہی نہیں چلتا، معاذ اللہ، لوگ کہتے ہوتے ہیں جناب، دکانوں پر کھڑے کہتے ہیں جھوٹ نہ بولیے قاری صاحب کام ہی نہیں چلتا، کی کریے مجبوری بن گئی، معاذ اللہ۔ میں نے کہا جو سچ بولتے رہے ہیں پہلے تو وہ کیا معاذ اللہ بھوکے مر گئے تھے؟ ایسی تو کوئی بات نہیں، تو سچ بول، جھوٹی قسمیں نہ اٹھا، اور رزق حلال کمانے کی کوشش تو کر، تھوڑا کما لے، اگر حلال کا ہوا تو اللہ اس میں برکت ڈال دے گا، اللہ اس میں برکتیں ڈال دے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اپنا لقمہ پاک کریں، ہم اپنا رزق پاک کریں، اور اللہ پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، اور جو ہمارے رب نے ہمیں عطا کیا ہے ہم اللہ کے دیے پر شکر کریں۔ اللہ کے دیے پر جب ہمارا شکر کرنے لگ جائیں گے، ہماری زبان سے شکر نکلنے لگ جائے گا نا، تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں نصیب ہوں گی۔ رب تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب